الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، میرے محترم سامعین مکرمین، آج آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان، اہم سوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث جبرائیل میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا نبی علیہ السلام کہ مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے. آج میں اسی ٹاپک پہ بات کروں گا کہ ایمان کیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے. حدیث کی روشنی میں وضاحت. عزیزان ناظرین، حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہلا جو سوال تھا وہ حدیث میں یہی تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے. جیسے کہ آپ نے ایمان مفصل میں پڑھا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 اشیاء، 7 چیزوں پہ ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض عین ہے کہ بھئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر. آمنت باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقریر اللہ کی طرف سے ہوتی اس پر، اور موت کے بعد دوبارہ پیدا ہونے پر ایمان لانا یہ انسان کے لیے ضروری ہے ہر حال میں. تو بھئی ایمان ایک نور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کی دل سے جو آئے نا دل میں آ جاتا ہے. جب یہ نور دل میں آتا ہے تو کفر، جہالت کے رسومات اور تاریخیاں چٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ خواہش مند ہو اس دین کا جس دین کا میں تابع. یعنی کہ جس دین کا میں تابع ہوں اس دین کا وہ خواہش مند نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور سب سے اول یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں سب سے اہم تر یہ 6 باتیں ہیں. کون سی؟ جن کا ذکر اس حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ دین کا، پورے دین کا خلاصہ انہی 6 باتوں پر ہے. سب سے اول کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات میں، صفات میں یکتا سمجھنا، ہاں جی، اور اپنی ذات میں بھی ہر نقص سے، عیب سے پاک سمجھنا، اور صفات میں بھی ہر نقص اور عیب سے پاک سمجھنا. یہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان لانا. اور دوسرا فرشتوں پر ایمان لانا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایک مخصوص جو ہے نا مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا. وہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، ان کا جو کھانا پینا وہ ہے ذکر اذکار، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لاتے رہتے ہیں. اور جس کام پر مقرر کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنایا ہے جس کام پر جو ہے نا مقرر کر دیا گیا ہے وہ اسی کام کو کرتا رہا ہے، اس سے ایک پلک جھپک بھی اس نے نافرمانی کی. اور تیسرے نمبر رسولوں پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ایسے مخصوص جو ہے نا بندے جو ہے نا چنے ہیں جن کو ہم نبی کہتے ہیں، جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور رضامندی میں لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں سے بندوں کو روکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی برزگیدہ انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے رسول ہونے کے لیے. ان کو ہم رسول بھی کہتے ہیں اور نبی بھی کہتے ہیں. اور رسول اور نبی میں فرق ہے. رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی ہر پیغمبر کو نبی کہتے ہیں، لیکن رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب ملی ہو، اور جس نے نئی شریعت اور نئی کتاب نہیں ملی ہو اور دوسرے نبی کی اتباع کر رہا ہو اس کو نبی کہتے ہیں. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت اور نئی دین ملا تھا. اور حضرت ہارون علیہ السلام جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے اللہ میری زبان اٹکتی ہے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. ہارون من اخی، ہارون میرا بھائی ہے، اس کو میرا وزیر بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی مناسبت سے اس کا وزیر بنایا کہ وہ آپ کے کام آ جائے.
اور تیسرے نمبر پہ کہ کتابوں پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی معرفت بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے آسمانی ہدایت نامے بتا کی ہے کہ بھئی یہ آسمان کی طرف سے ہیں، لیکن ان سب کتابوں میں سب سے بڑے کتاب 4 ہیں بھیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب توریت، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب انجیل، اور حضرت نبی علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب قرآن مقدس ہے۔ یہ بڑے کتابیں ہیں اور چھوٹی بڑی کتابیں بہت سارے نازل ہوئی ہیں، ان پر ایمان لانا کہ اس میں کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ہدی للعالمین، ہدی للمتقین، ہدی للناس وبینات، تو یہ اس کے اندر ایسے ایسے نشانیاں ہیں کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی معرفت کے لیے، لوگوں کے بچنے کے لیے۔ اور پانچویں قیامت پہ ایمان لانا کہ اس وقت آئے گا ساری دنیا ختم ہو جائے گی، زمین آسمان فنا ہو جائے گا، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر راکھ ہو جائے گی۔ اس کا ماننا ہے کہ بھئی ہر انسان کا میزان عدل ہوگی، حکم بالا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا عرش، اللہ تعالیٰ کی کرسی رکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ عدالت کریں گے۔ ہاں جی، نیکیاں تولی جائیں گی، بدیاں تولی جائیں گی، نیکوکاروں کو جنت ملے گا، بدکاروں کو جہنم ملے گا، یعنی ساری چیزیں یہ ان پر ایمان لانا ہے کہ بھئی ناحق آتا ہے اس کو بھی سزا ملے گا، جو حق کہہ رہا ہے، حق کھا رہا ہے، حق بتا رہا ہے، حق کی طرف جستجو کر رہا ہے تو اس کو بھی اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اور بھئی چھٹے نمبر پہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کارنامہ عالم جو دنیا میں جو کارنامے ہو رہے ہیں آپ سے اور آپ نہیں چلا رہے ہیں، جیسے گاڑی چل رہی ہے اچانک سے کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے تقدیر میں ہوئے، یعنی کہ علیم حکیم ہستی اس کو چلا رہا ہے جو اللہ ہے۔ ہاں جی، اس کائنات میں جو خوشگوار یا ناگوار واقعات پیش آ رہے ہیں، برسات ہو رہی ہے یا زلزلہ آ رہا ہے یا کوئی بھی چیز آ رہی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور سب کی ارادہ و مشیت، قدرت و حکمت سے پیش آتی ہے۔ کس کی حکمت و پیش سے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے۔ کائنات کے ذرے ذرے کے تمام حالات اس علیم و خبیر کے علم میں ہیں اور کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اور اسی یعنی ان 6 باتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ان 6 باتوں کا جس کا ایمان ہے اس کا ایمان پختہ ہے، ورنہ اس کے ایمان میں خلل ہے۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو ان 6 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی آگے اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔